یہ بوسیدہ انسانی کھوپڑیاں نہ ہی اہرام مصر سے برآمد ہوئی ہیں اور نہ ہی بربری یا رومی دور کی، اور نہ یہ آثار قدیمہ سے دریافت ہوئی ہیں، بلکہ یہ عراق کے مختلف شہروں سے برآمد شدہ انسانی لاشوں کی باقیات ہیں جن کا انکشاف سقوط صدام کے بعد ہوا ہے، اور نہ جانے ان جیسی کئی دیگر لاشوں کا انکشاف اجتماعی قبروں سے ہوتا رہے گا۔ صدام نے کتنے عراقیوں کو موت کے گھاٹ اتارا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب بسا اوقات مشکل معلوم ہوتا ہے۔ کیا صدام نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جو اس جیسی دیگر طاغوتی طاقتوں نے نہ کیا ہو؟ تمام طاغوتی طاقتوں نے اپنی قوم اور اپنے شہریوں پر مظالم ڈھائے اور ان کا قتل عام کیا ہے، لیکن کون سی چیز صدام کو دوسروں سے نمایاں کرتی ہے؟ شاید یہ منظر اس بات کو کسی حد تک واضح کرنے میں مدد دے گا۔ ان تین کو صدام کے کہنے پر پھانسی کا حکم سنا، جس پر صدام نے خود دستخط کی۔ یہ بیچارے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے سوائے اس کے کہ اپنے حاکم کا نام سنتے ہی تالیاں بجائیں۔ يقومون بوضع عبوة ناسفة صغيرة إلى جانب القلب، ثم کیا یہ افعال صدام کو دیگر عامروں سے جدا کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ عراق سے زیادہ دور کی بات نہیں جہاں ایک اور ڈکٹیٹر بستا تھا جو صدام سے کسی بھی طرح ظلم اور بربریت کے لحاظ سے کم نہ تھا۔ تاریخ کے ایک لمحے نے دونوں کا آمنا سامنا کیا، جہاں ایک سے بڑھ کر ایک اپنی قوم کے قتل عام میں بڑھ چڑھ کر نظر آنا چاہتا ہے، مگر رضا شاہ پہلوی مرجعیت شیعہ کو حاصل مقام و منزلت کے احترام کا خیال رکھتا تھا اور مراجع کی قدر کرتا تھا، یہاں تک کہ جب سن 1963 کی تحریک خرداد کو دبانے کی خاطر امام خمینی کو گرفتار کیا گیا تو اس کا ارادہ امام خمینی کو قتل کرنا تھا، مگر قوم کے مجتہدین نے یک زبان ہو کر امام خمینی کی مرجعیت کا اعلان کیا اور یوں امام خمینی کی جان بچ گئی۔ شاہ نے کبھی کسی مجتہد کو قتل کرنے کی جرت نہیں کی اور نہ ہی یہ کام اس سے پہلے کوئی ایرانی بادشاہ کر سکا، لیکن تاریخ کا ورق ایک لمحے میں صدام نے اس وقت الٹ دیا جب اس نے مرجعیت اور فقہ مسلمین کی حرمت کو پامال کیا، جب اس نے 8 اپریل سن 1980 میں فقیہ عدل حضرت آیت اللہ العظمی محمد باقر الصدر کی پھانسی کا حکم سنایا۔ ممکن ہے آپ میں سے کوئی ایک یہ کہے یہ کوئی پہلے مرجع تو نہیں کہ جن کو قتل کیا گیا، یا کوئی دوسرا یہ کہنے کا حق رکھتا ہے کہ نہیں یہ آخری مرجع دین ہے کہ جو قتل کیے گئے ہیں۔ اس شخص میں کچھ ایسی صفات تھیں کہ جن کی وجہ سے ان کے قاتل کا چہرہ چھپ نہ سکا۔ میں رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنائی حافظہ اللہ سے ملا اور ان کے تقریباً یہی الفاظ تھے کہ میں زمانہ غیبت کبریٰ میں فقہائے شیعہ میں سے کسی ایسے فقیہ کو نہیں جانتا جس کو حقیقتاً علوم اسلامیہ فقہ و اصول کا نابغہ روزگار کہا جا سکے سوائے آیت اللہ العظمی باقر الصدر کے، اور میں رہبر معظم کی رائے کے مطابق یہ جان سکتا ہوں کہ شہید صدر کی مسائل دینیا میں کس قدر دقت تھی، اور یہ کہ سید صدر اور باقی فقہاء شیعہ میں اس حد تک فرق ہے کہ نابغہ روزگار ہونے میں ان کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ صدام نے وہ کام کیے جس کی جرت کسی اور میں نہ تھی۔ اس نے عصر غیبت کے تمام شیعہ فقہا کے نابغہ روزگار مرجع کو قتل کیا۔ صدام نے وہ کام کیے جو اس سے پہلے کسی نے نہ کیے تھے، تو کیا اس کی کارستانیوں اور اس کے آخری انجام کے درمیان کوئی تعلق بنتا ہے؟
عراق کی باس پارٹی کے پے در پے حملے جاری رہے جن کا ہدف حوزہ علمیہ نجف اشرف تھا۔ اس وجہ سے علوم دینیہ کے طلباء میں خوف و ہراس پھیل گیا اور یوں شیعہ امامیہ کا مرکز شدید دباؤ کا شکار ہو گیا، جس کا اثر حوزہ علمیہ اور مراجع عظام پر واضح تھا، اور عوام کے ساتھ حوزہ علمیہ کا تعلق صرف حلال اور حرام کی حد تک رہ گیا۔ سید محمد باقر الصدر نے مرجعیت کی روش کو توڑتے ہوئے سن 1976 میں اپنی مرجعیت کا اعلان کر دیا، اور یہ بات اس وقت کی روایت کے بالکل برعکس تھی۔ دوسری طرف آپ کی عمر 41 برس سے زائد نہ تھی۔ حوزی حلقے بزرگ عمر مجتہدین کی موجودگی میں ایک جوان مجتہد کی مرجعیت کو اتنی آسانی کے ساتھ قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ شہید صدر شروع میں مرجعیت کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے، لیکن انہیں مجبوراً ایسا کرنا پڑا جب انہوں نے دیکھا کہ حالات ان سے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں۔ بیدار امت کی تحریک کے مخالفین اس تحریک اور خود ان کی ذات شریف کے ساتھ دشمنی پر اتر آئے ہیں، تو انہوں نے محسوس کیا کہ اعلان بہت سے اہم پہلو میں انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ شہید باقر الصدر کو اپنی زندگی میں کچھ ایسے تلخ گھونٹ بھی پینے پڑے جب سوائے چند خاص رفقا اور شاگردوں کے اکثر نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور وہ تنہا ہو چکے تھے۔ اس دوران بعض فرصت طلب لوگوں نے شہید صدر اور آپ کے استاد آیت اللہ العظمی سید ابو القاسم خوئی کے درمیان فتنہ ایجاد کرنے کی کوشش بھی کی۔ حوزوی حلقے سید صدر کی فکر کو برداشت کرنے سے قاصر رہے، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک فقیہ نے اس مدرسے کے طلباء کی معاونت جو سید صدر کی فکر کا حامی تھا۔ کسی میں اتنی جرت نہ تھی کہ وہ شہید صدر کی کتابوں کی تدریس کرتا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک طالب علم نے ان کی کتاب دروس فی العلم الاصول کو خفیہ طور پر پڑھایا کہ کہیں اس کے ساتھ ہی دیکھ نہ لیں۔ مختصر یہ کہ حوزوی حلقے کسی سیاسی مرجع کے وجود کو تحمل کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ سید باقر الصدر کے خلاف منفی پروپیگنڈا اس قدر شدت کرنے لگا کہ مجبوراً سید صدر کو تدریس کا سلسلہ چھوڑنا پڑا۔ انہی دنوں لبنان کے معروف عالم دین شیخ محمد جواد مغنیہ نجف اشرف زیارت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ان دنوں ہر شب جمعہ سید باقر صدر کے گھر میں برپا ہونے والی مجلس عزا میں انہوں نے شہید صدر کے ساتھ ملاقات کی۔ شہید صدر نے ان کو تدریس چھوڑنے کے اسباب ان الفاظ میں بیان کیے۔ حوزوی حلقے مجھے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں اور نہ ہی پسند کرتے ہیں کہ میں تدریس جاری رکھوں، لہٰذا میں نے بھی اصرار کرنا چھوڑ دیا۔ مجھے اور میرے شاگردوں کو حوزہ اور طلاب کی طرف سے شدید مخالفت کا سامنا ہے۔ میرے ایک شاگرد نے مجھے بتایا کہ میں آپ کے درس میں صرف ایک دن حاضر ہوا تھا اور اس دن سے لے کر اگلے دن تک متعدد طلاب نے مجھے ڈرایا، مجھ سے کہا کہ تم فلاں کے درس میں شرکت کرتے ہو، جبکہ وہ ایک سیاسی آدمی ہے۔ درس میں کیسے شرکت کی؟ وہ ایک خطرناک شخص ہے۔ اس طرح میری مخالفت کی جاتی ہے اور طلاب کو مجھ سے دور کیا جا رہا ہے۔ سید باقر الصدر تدریس کے سلسلے کو مکمل طور پر چھوڑ دینے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ آیت اللہ خوئی حوزہ علمیہ کی اس صورتحال کی طرف متوجہ ہوں۔ آیت اللہ خوئی طلباء کے اس طرح درس کو چھوڑ دینے کے سخت مخالف تھے۔ سن 1977 میں فرزند امام خمینی سید مصطفیٰ خمینی کو شہید کیا گیا۔ تمام تر شواہد و قرائن کے باوجود آج تک ان کی شہادت کا سبب معلوم نہ ہو سکا، مگر جو بات مشہور ہوئی وہ یہ کہ شہنشاہی خفیہ ایجنسی ساوک ان کے قتل میں ملوث تھی۔ لیکن اس حادثے نے ایرانی قوم میں محبت و عطوفت کا ایسا بے نظیر تاریخی جذبہ پیدا کیا جو ایران میں اسلامی انقلاب کا سنگ میل ثابت ہوا۔ سید باقر صدر نے مصطفیٰ خمینی کی شہادت پر
اپنے دروس کو تعطیل کیا اور فوراً امام خمینی کے پاس اظہار ہمدردی کے لیے چلے گئے اور سید مصطفیٰ خمینی کے ایصال ثواب کے لیے ایک مجلس عزا کا اہتمام کیا۔ واضح رہے کہ شہید باقر الصدر کا شمار ہمیشہ سے امام خمینی کے حامیوں میں ہوتا تھا، اگرچہ سید باقر الصدر اور امام خمینی کے درمیان براہ راست تعلقات کی ابتدا سن 1965 میں ہوئی تھی۔ بدر کر کے عراق بھیجا گیا تھا۔ شہید باقر الصدر سن 1963 سے ہی امام خمینی کی تحریک کے حامی تھے۔ اس بات کو یہ تاریخی خط مزید واضح کرتا ہے جو سید صدر نے لبنان کے مشہور دانشور اور عالم دین شیخ محمد جواد مغنیہ کے نام ارسال کیا تھا۔ جہاں تک ایران کا تعلق ہے تو حالات اسی طرح ہی ہیں، اور سید خمینی کو ایران میں موجود امریکی ایجنٹوں نے ترکی جلاوطن کر دیا ہے۔ البتہ اس دفعہ امام خمینی نے شاہ کی ناپاک زبان کو بند کر کے رکھ دیا ہے، جو ان کی تحریک پر فرسودہ خیالی اور قدامت پرستی کے الزامات لگاتا تھا۔ بھلا امریکہ جیسے استعمار کے خلاف لڑنے کو کوئی انسان فرسودہ خیالی سے تعبیر کر سکتا ہے؟ امام خمینی نے سن 1969 میں نجف اشرف کی ایک مسجد الانصاری میں حکومت اسلامی کے عنوان سے دروس کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ ان دروس کو باقر الصدر کی طرف سے خوب پذیرائی ملی۔ آقا خمینی نے کتاب مقاصد محرمہ سے الحکومت الاسلامیہ کی بحث شروع کی اور یہ ابحاث 10 دن سے زیادہ تک چلتی رہیں۔ اس پر سید صدر بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ نجف اشرف کی تاریخ میں ایک شیعہ مجتہد درس خارج میں حکومت اسلامی کے موضوع پر صراحت کے ساتھ درس دے رہا ہے۔ اپنے شاگرد سید محمود الہاشمی اور سید محمد صادق الصدر کو حکم دیا کہ وہ آقا خمینی کے ان دروس میں شرکت کریں۔ چنانچہ سید صدر کے کہنے پر ان دونوں نے شرکت کرنا شروع کر دی۔ امام خمینی کے یہ دروس حوزوی حلقوں میں پوری طرح عام نہ ہو سکے، چنانچہ سید صدر نے سید محمود ہاشمی اور سید صادق الصدر کو یہ کام سونپا کہ وہ ان دروس کو ولایت الفقیہ کے نام سے چھاپ کر تقسیم کیا کریں۔ کسی بھی شخصیت کی زندگی میں اس طرح کی کسر نفسی کم نظر آتی ہے۔ ان دونوں شخصیتوں یعنی امام خمینی اور شہید صدر کا اختلاف صرف ایک ہی نقطے پر تھا، اور وہ عمل حزبی یعنی تنظیمی سرگرمیاں ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ سید صدر کا یقین اس بات پر تھا کہ اسلامی حکومت کے قیام کے لیے تنظیمی طرز کی سرگرمیاں انتہائی ناگزیر ہیں۔ چنانچہ شہید صدر نے حزب الدعوہ کی بنیاد ڈالی، جبکہ امام خمینی کے بارے میں جیسا کہ مشہور ہے کہ وہ صرف عمل حزبی یا تنظیمی سرگرمیوں پر ہی اکتفا کرنے کے قائل نہ تھے، بلکہ براہ راست عوامی تحریکوں کو ہی کامیابی کا راستہ سمجھتے تھے۔ جیسا کہ انقلاب کے بعد آپ نے حزب جمہوریہ اسلامی کو تحلیل کر کے ثابت کیا، جس کے اراکین آپ کے قریب ترین شاگردوں اور معتمدوں میں سے تھے۔ بعض تاریخی دستاویزات میں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ سید صدر نے امام خمینی سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی تنظیم ہے جو امور کو چلاتی ہے؟ امام نے جواب دیا نہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک اجتماعی امور کے سلسلے میں اپنا خاص انداز رکھتے تھے۔ امام خمینی اس وقت تنظیمی اور حزبی کاموں میں زیادہ انحصار نہیں کرتے تھے، اور شہید صدر اس کے برعکس تھے۔ امام خمینی کے جواب کا مطلب یہ نہ تھا کہ وہ تنظیمی کاموں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ یقیناً اس وقت بھی امام کے پاس تنظیم تھی، لیکن اس طرح نہیں جس طرح شہید صدر کے پاس تھی۔ شہید صدر اس بات کے قائل تھے کہ ہر وہ کام جو بغیر تنظیم کے کیا جائے بے سروپا ہوتا ہے۔ حوزہ علمیہ قم کے طلباء کے درمیان شہید باقر الصدر اور امام خمینی کے افکار کے بارے میں کافی بحث مباحثے ہوئے، لیکن اکثریت امام خمینی کی طرز فکر کو کامیاب راستہ سمجھتی ہے۔
شروع میں سید صدر کے پاس قم میں موجود ان کے شاگردوں کی طرف سے خطوط یا کیسٹیں پہنچتی تھیں، اور یہ ذرائع بسا اوقات یہ شک پیدا کر رہے تھے کہ کہیں ایران میں انقلاب کے لیے اٹھنے والی یہ تحریک غیر اسلامی رخ تو اختیار نہیں کر رہی، اور شہید کے بعض طلاب اور ان کے قریبی ساتھیوں کا خیال تھا کہ اس تحریک میں غیر اسلامی عناصر کا بھی اختلاط ہو رہا ہے، اور ممکن ہے کہ یہ تحریک غیر اسلامی رخ اختیار کر جائے، اور شاید امام خمینی اس تحریک پر مکمل کنٹرول نہ رکھ سکیں۔ اس طرح وہ سید صدر کے سامنے اپنے بعض تحفظات کا اظہار کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ شہید شیخ حسین نے سید صدر سے کہا کہ وہ امام خمینی اور انقلاب اسلامی کی حمایت کرنے میں تاخیر کر رہے ہیں، اسی وجہ سے وہ بغداد گئے اور وہاں سے سید صدر کے لیے کچھ مجلات اور اخبارات بھیجے تاکہ وہ ایران میں اسلامی انقلاب کے بارے میں اچھی طرح جان سکیں، اس لیے کہ بغداد میں نجف کی نسبت رسائل و جرائد زیادہ مقدار میں دستیاب ہوتے تھے، جبکہ نجف میں رابطے کے لیے خاص وسائل مہیا نہ تھے۔ جب امام خمینی کو فرانس میں ملک بدر کیا گیا تو ایرانی مسلمان قوم کے اندر اپنے قائد کی آواز پر لبیک کہنے کا وہ جذبہ پیدا ہوا جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، اور جسے دیکھ کر سید باقر الصدر کو یہ یقین ہو گیا کہ امام خمینی کی مرجعیت ہی ایرانی قوم کی تحریک کی اساسی محرک ہے۔ سید باقر الصدر نے 4 دسمبر سن 1970 میں ایرانی قوم کے نام ایک خط لکھا کہ وہ امام خمینی کے گرد جمع رہیں، مگر شہید صدر کے پاس شاگردوں نے ان سے گزارش کی کہ وہ امام خمینی کی تحریک کی حمایت سے باز رہیں، کیونکہ یہ تحریک کس قدر اسلامی ہے اور امام خمینی کس حد تک اس پر اثر رکھتے ہیں یہ ابھی واضح نہیں۔ اپنے خط میں شہید صدر سے مخاطب ہو کر لکھا تھا کہ ہم یہاں پر موجود ہیں اور آپ دور ہیں، اور جن باتوں کو حاضر جانتے ہیں ان کو غائب نہیں جانتے، لیکن سید باقر الصدر خطوط لکھنے اور ان کے تقسیم کرنے پر مصر رہے اور فرمایا، جو لوگ مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ میں انقلاب اسلامی کے حوالے سے غیر جانبدار رہوں، کیونکہ یہ بات عراقی حکومت کو اچھی نہیں لگتی، اور دوسری طرف یہ بات عراقی مرجعیت کے حق میں بھی ہے، لیکن وہ حقیقت حال نہیں جانتے، اس لیے کہ مرجعیت اور پورے نجف پر واجب ہے کہ وہ انقلاب اسلامی ایران کے حوالے سے مناسب موقف اختیار کریں۔ طول تاریخ میں شیعہ مجتہدین کا ہدف کیا تھا؟ کیا زمین پر حکم الہی کا نفاذ نہ تھا؟ پس اب امام خمینی کی مرجعیت نے اس ہدف کو پورا کر دیا ہے، پس مجھے کوئی چیز بھی انقلاب اسلامی ایران کی حمایت سے اور اس کے متعلق درست موقف اختیار کرنے سے نہیں روک سکتی، بے شک اس کے بدلے مجھے جان کا نذرانہ ہی کیوں نہ پیش کرنا پڑے۔ امام خمینی کی جلاوطنی کے بعد تہران واپسی اور حکومت اسلامی کے قیام سے صرف چند دن قبل سید کے نام سے چھوٹے چھوٹے کتابچوں کا ایک سلسلہ لکھنا شروع کیا تھا، جو سید باقر الصدر کے ان خوابوں کی تعبیر تھے جو انہوں نے ایک مضبوط اسلامی حکومت کے قیام کے متعلق لکھے تھے، اور ان کتابچوں کے سلسلے کا پہلا حصہ فقہی تناظر میں جمہوریہ اسلامی ایران کا دستور تھا، اور یہی کتابچہ آج اسلامی جمہوریہ ایران کے دستور کی تشکیل کے لیے ایک بنیادی مرجع اور مصدر ٹھہرا۔ میں ایران میں تھا
جب آقا خمینی فرانس سے تہران پہنچے میں مزید 2-3 دن وہاں رہا اور پھر واپس لبنان آیا۔ میں نے ایک خط آقا خمینی اور سید صدر کی خدمت میں بھیجا جو ایران کی تازہ صورتحال پر مشتمل تھا، اور سید صدر نے کتابچہ ہمیں ارسال کر دیا بغیر اس کے کہ ہم نے ان سے مطالبہ کیا ہو، اور اس کتاب کی ابتدا میں ایک سوال لکھ دو جو یہ ظاہر کر دے کہ آپ اور لبنان کے بعض طلاب نے اس کتاب کو لکھنے کا مطالبہ کیا ہے۔ چنانچہ میں نے ان کی اجازت سے سوال کے الفاظ بنائے اور کتابت اور طباعت کے لیے دے دیا۔ ہم سید مہدی شمس الدین اور لبنان کی سیاسی اور عملی شخصیات کے ساتھ ایک خصوصی طیارے کے ذریعے ایران گئے، اور آقا خمینی اس وقت مدرسہ علوی میں تھے۔ ہم نے اس کتاب کے 5 نسخے لیے تھے۔ ان میں سے ایک نسخہ آیت اللہ رفسنجانی کو دیا جو اس وقت وزیر داخلہ تھے، اور ایک نسخہ آیت اللہ بہشتی کو دیا، اور ایک نسخہ مہدی باشگان کو دیا۔ باقر الصدر کا خواب پورا ہوا۔ امام خمینی ایران میں اسلامی انقلاب کے قیام میں کامیاب ہوئے، اور اس وقت شہید صدر نے ایک ایسا کام کیا جس کی نظیر تاریخ مرجعیت میں کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ آپ نے اپنے شاگردوں کو اپنی تقلید کی بجائے امام خمینی کی تقلید کی طرف دعوت دی۔ سید صدر کو یہ کہتے کہ اگر امام خمینی مجھے اپنی حکومت میں ایران کے کسی بھی گاؤں میں ایک دینی عالم کے فرائض انجام دینے کی پیشکش کریں تو میں قبول کروں گا۔ یہ بات اسلامی انقلاب کے ساتھ ان کی محبت اور قلبی لگاؤ کی عکاس ہے۔ پھر آپ نے ذرائع ابلاغ کے ذریعے امام خمینی کی تائید میں کئی پیغامات ارسال کیے۔ اس وقت اس طرح کوئی پیغام بھیجنا انتہائی خطرناک عمل تھا اور اس کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑتی تھی۔ میرے خواب حقیقت بن گئے اور بات سچ ثابت ہو گئی۔ افکار و نظریات ایک آتش فشاں کی طرح مستکبروں کے سروں پر برس پڑے، اور وہ یہ کہ اس سرزمین پر حق اور اسلام کی حکومت ہو، اور یہ بات ایران کی سرزمین پر حق ثابت ہوئی، جہاں استعمار کے ناپاک منصوبے خاک میں مل گئے۔ یہ بات بھی واضح کر دوں شخصیت امام خمینی کہ جس نے آج کے دور میں اسلام کو ایران میں عملی طور پر مجسم کیا ہے، اس کے گرد جمع ہونا، اس کے ساتھ مخلص رہنا، اور اس عظیم وجود یعنی امام خمینی اور اس کے ہدف کی حفاظت کے لیے خون کے آخری قطرے بھی بہا دینا ضروری ہے۔ ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سید باقر الصدر نے حکومت بعث کے ساتھ کھل کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا اور مسلح مقاومت کی اجازت دے دی، اور جو شخص صدام کو قتل کر سکے اس کے لیے اس کے قتل کو جائز قرار دیا۔
اس مسئلے کی حساسیت کے پیش نظر ابتدا میں سید صدر نے یہ بات اپنے طلاب اور خواص تک محدود رکھی، اور پھر مجبور ہو گئے کہ عمومی فتویٰ صادر کریں کہ بعض پارٹی کے ساتھ کسی طرح کا بھی تعلق حرام ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص لوگوں کے سامنے ان سے فتویٰ معلوم کرتا تو آپ یہی فرماتے تھے کہ اس پارٹی کے ساتھ کسی طرح کا بھی تعلق حرام ہے، کیونکہ یہ پارٹی علل اعلان دین کے ساتھ برسر واجب ہے کہ ہم حرمت کا فتویٰ دیں، اس لیے کہ اس پارٹی کی محض رکنیت بھی بہت خطرناک نتائج تک پہنچاتی ہے، کیونکہ اس سے اس پارٹی کو تقویت ملتی ہے اور دین اور شاعر اسلام کے ساتھ واضح اور اعلانیہ جنگ جیسے کاموں میں اس کی تائید ہوتی ہے۔ لہذا سید صدر نے حرمت کا فتویٰ صادر کیا۔ حزب الدعویٰ ایک ایسا ذریعہ تھا کہ جس کے بل بوتے پر سید صدر عراق کی باطل حکومت کو کھوکھلا کرنا چاہتے تھے، لیکن بعض وجوہات کی وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو حزب الدعویٰ سے الگ کر رکھا تھا، اور آپ حوزہ کو الگ الگ دائرۂ کار میں رکھنا چاہتے تھے، لیکن اب وقت آ گیا تھا کہ آپ اپنے سابق آراء سے صرف نظر کرتے ہوئے تمام قوتوں کو میدان عمل میں لے آتے۔ شہید صدر ایک رات میرے پاس آئے اور فرمایا کہ آج رات میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ اس رات ہم تقریباً فجر تک گفتگو کرتے رہے، اور شہید صدر نے 1974 میں یہ فتویٰ صادر فرمایا تھا کہ حوزہ علمیہ کے طلاب کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی حزب اسلامی کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کریں، اور مجھ سے اس موضوع پر بات کی اور فرمایا کہ میں نے یہ حکم واپس لے لیا ہے۔ حوزہ اور حزب الدعویٰ کے درمیان جدائی کے حکم کو واپس لینے کے بعد حزب الدعویٰ کے اراکین کی رائے جاننا بھی ضروری تھا۔ کیا وہ بھی اس بات کی موافقت کرتے ہیں؟ شہید صدر نے حزب الدعویٰ کو نہیں چھوڑا، بلکہ بعض مراحل میں انہوں نے مصلحت جانی کہ وہ حزب الدعویٰ میں کوئی براہ راست فعال کردار ادا نہ کریں، جیسا کہ حزب الدعویٰ کا وہ نمائندہ جو شہید صدر کے ساتھ ملاقاتیں کیا کرتا تھا، اس کا کہنا ہے کہ بعض مسائل پر اختلاف رائے کی وجہ سے مجھے شہید صدر سے ملاقات کرنی پڑی۔ اس ملاقات میں شہید صدر فرمانے لگے کہ اختلاف رائے کی صورت میں مجھے حق ہے کہ میں اپنی رائے پر عمل کروں، کیونکہ حزب الدعویٰ کا نمائندہ علماء کی سیرت اور بصیرت سے واقف تھا۔ اس نے یہ بات قبول کر لی، حزب الدعویٰ کی قیادت نے بھی اسے قبول کر لیا۔ مئی سن 1970 کو سید صدر نے مسجد شیخ توسی میں تفسیر موضوعی کے عنوان سے دروس شروع کیے، اور دروس کا یہ سلسلہ در حقیقت باس پارٹی کی سیاست پر تنقید کا ایک بہترین وسیلہ تھا، اور یہ پہلا موقع تھا سید باقر الصدر نے حاضرین کے جم غفیر کی وجہ سے تدریس کے لیے ممبر کو استعمال کیا۔ دروس کا یہ سلسلہ 2 ماہ تک جاری رہا۔ شہید نے اپنے آخری درس میں اخلاقیات کے متعلق گفتگو کی، اور جب آپ دنیا اور نفسانی خواہشات کی مذمت پر گفتگو کر رہے تھے تو یہ منظر دیکھنے کے قابل تھا۔ آپ خود بھی روئے، دوسروں کو بھی رلایا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک عملی راستہ پیش کرتا ہوں، کیونکہ تفسیر کا روایتی انداز ایک طولانی انداز ہے جو فاتحہ سے شروع ہو کر سورہ ناس پر ختم ہوتا ہے، اور اس سلسلے کی تکمیل کے لیے ہمیں ایک لمبے عرصے کے محتاج ہیں، اور میرا خیال ہے کہ بقیہ چند ایام اس کے لیے کافی نہیں۔ اس لیے مناسب یہی ہے کہ کوئی مختصر طریقہ اختیار کرے تاکہ قرآن کی وسعتوں میں سے کم از کم ایک پہلو تک ہم پہنچ سکیں۔ سن 1900 میں امام خمینی کی طرف سے شہید باقر الصدر کے نام ایک عجیب پیغام نشر کیا۔ اس پیغام میں امام خمینی شہید صدر سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ عراق کو نہ چھوڑیں، جبکہ سید باقر الصدر کا عراق کو چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔
لیکن اس خبر نے عراقی عوام کے درمیان تشویش کی ایک لہر دوڑائی۔ سید باقر الصدر نے متعدد رابطے کیے تاکہ وہ اس پیغام کی حقیقت کو جان سکیں، لیکن اس راز سے کوئی واقف نہ ہو سکا، یہاں تک کہ آپ شہید ہو گئے۔ ولم يعرف السيد الدافع وراء هذه البرقية حتى اليوم الذي استشهد فيه. والذي تأكدت منه فيما بعد أن إبراهيم يزدي كان على علاقة مع بعض العاملين. جس بات کا مجھے یقین ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم یزدی کا تہران عربی ریڈیو کے بعض کارکنوں کے ساتھ رابطہ تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اس سلسلے میں ابراہیم یزدی نے امام خمینی سے بھی بات چیت کی تھی، لیکن مجھے اس خبر کے صحیح ہونے پر شک ہے۔ بہرحال اس خبر کے پیچھے ابراہیم یزدی کا ہاتھ تھا۔ كان إبراهيم يزدي وزير الخارجية الإيرانية في ذلك الوقت على علاقة مع رئيس ابراہیم یزدی اس وقت ایران کے وزیر خارجہ تھے اور ان کے ذرائع ابلاغ کے وزیر صادق قطب زادہ کے ساتھ بھی گہرے تعلقات تھے، جس کو بعد میں امام خمینی کے قتل کی سازش کی وجہ سے پھانسی دی گئی۔ لیکن کس چیز نے صادق قطب زادہ کو ایسا کرنے پر آمادہ کیا کہ وہ امام خمینی کو یہ غلط اطلاع دیں کہ سید صدر عراق چھوڑنا چاہتے ہیں؟ اس بات کا جس وقت عراقی عوام نے سنا کہ امام خمینی نے سید صدر کو پیغام بھیجا ہے کہ وہ عراق اور نجف کو نہ چھوڑیں، یہ بات لوگوں پر گراں گزری، کیونکہ عراقی قوم نے سوچا کہ سید صدر عراق سے ہجرت کرنا چاہتے ہیں، خود کو بے آسرا محسوس کیا۔ یہ ایک ایسی خبر تھی کہ جس نے عراقی قوم کے قلوب کو جھنجھوڑ دیا، لہذا عراق کے ہر جانب سے لوگ ریلیوں کی شکل میں نجف کی طرف بڑھنے لگے اور سید صدر سے مطالبہ کیا کہ وہ عراق نہ چھوڑیں، اور اس دن قوم نے شہید کے ساتھ تجدید عہد کی۔ اس وقت جیسا کہ یہ تاریخی دن بیعت کے وفود کے نام سے مشہور ہے، پورے عراق کے مختلف دیہاتوں اور شہروں کے لوگ وفود کی شکل میں سید باقر الصدر کے پاس گئے اور ان کی بیعت کی اور غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا اور ان سے عراق نہ چھوڑنے کا مطالبہ کیا۔ لوگوں کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا یہ سیلاب عراق کے تمام اطراف مثلا صدر سٹی، کربلا، العمارہ، الدیالہ، رفاعی، ذیقار، جدیدیہ، حی السلام، نعمانیہ، البیع، الکاظمیہ، الکوت، العزیزیہ، البصرہ، الناصریہ، الکرکوک اور سلیمانیہ وغیرہ سے جمع ہوا تھا۔ اس مظاہرے میں عراق کے مختلف علاقوں سے آنے والے لوگوں نے شرکت کی۔ ہر علاقے کے علماء ان مظاہروں کی قیادت کر رہے تھے اور حکومت کے لیے یہ بات قابل تحمل نہ تھی، پس حکومت نے مختلف علاقوں میں علماء کی گرفتاریاں شروع کر دیں، خاص کر کہ وہ علماء جو اپنے علاقوں میں مشہور اور معروف تھے، جیسے سورا سٹی سے شہید قاسم الموقع، اسی طرح بغداد سے شہید قاسم شبیر جن کی عمر 80 سال سے زیادہ تھی، اور اسی طرح عراق کے مختلف علاقوں سے متعدد علماء کو گرفتار کیا گیا۔ عراق کی باس پارٹی نے وسیع پیمانے پر گرفتاریاں شروع کیں اور بالخصوص یونیورسٹی کے طالب علموں کو اس بہانے سے کہ یہ حزب الدعوے میں شریک ہیں اور حزب الدعوے کے تمام اراکین کو پھانسی کا حکم صادر کیا گیا، گرفتاریاں کرنا شروع کر دی گئیں۔ در حقیقت یہ سب کچھ آیت اللہ سید باقر الصدر کی گرفتاری کے لیے زمین ہموار کرنا تھی۔ کچھ دیر بعد ایمرجنسی نافذ کی گئی اور اس کے بعد فوج حرکت میں آ گئی، جس نے وہ کچھ کیا جس کی مثال تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ 17 رجب کو عراقی امن پولیس تفتیش کے بہانے سید باقر الصدر کے گھر میں داخل ہوتی ہے۔ سید صدر نے حکومت کی طرف سے کیے گئے
تمام مطالبات میں سے کسی ایک کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ انقلاب اسلامی ایران کی حمایت سے دستبرداری، حزب الدعوہ کے ساتھ قطع تعلق اور باس پارٹی کے خلاف دیے گئے فتووں کی واپسی۔ سید شہید نے ان تمام شرائط کو مسترد کر دیا اور کسی ایک کو بھی قبول کرنے سے انکار کیا۔ آیت اللہ سید باقر الصدر کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اس گرفتاری کے بعد آپ کی بہن سیدہ آمنہ صدر، جو بنت الہدا کے نام سے مشہور ہیں، انہوں نے حرم الامیر المومنین علیہ السلام کا رخ کیا اور صحن اطہر کے درمیان کھڑی ہو کر بلند آواز کرنے لگی۔ الظليمة الظليمة يا جداه إني أشكو إلى الله وإليك لقد اعتقلوا ولدك الصدر يا جداه إني أشكو إلى الله وإليك ما يجري علينا من ظلم واضطهاد أيها الشرفاء المؤمنون هل تسكتون وقد اعتقل مرجعكم؟ هل تسكتون وإمامكم يسجن ويعذب؟ ماذا ستقولون غدا لجد أمير المؤمنين إن سألكم عن سكوتكم وتخاذلكم؟ اخرجوا وتظاهروا واحتجوا. سید باقر الصدر کی گرفتاری کی خبر پھیلنے کے بعد سید عبد العزیز الحکیم، سید علی اکبر حیری اور سید صدر الدین تبنچی کا اجتماع ہوا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ عوامی مظاہرے کیے جائیں اور حرم امیر المومنین علیہ السلام میں اس اجتماع کا انعقاد ہوگا۔ میں مکمل طور پر نہیں جانتا کہ اس وقت مظاہرین کی تعداد کتنی تھی، لیکن یہ بات واضح ہے کہ یہ تعداد اتنی نہ تھی کہ کہا جا سکے پورا عراق سڑکوں پر نکل آیا ہے۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ اس وقت عراق کی آبادی 5-6 ملین پر مشتمل تھی۔ انتفاضہ رجب نے عراق کے مختلف علاقوں بالخصوص نجف اشرف میں حکومت کو ہلا کر رکھ دیا۔ جب سید صدر جیل میں تھے تو نجف انتظامیہ نے احمد حسن البکر کو خبر بھیجی کہ نجف تباہی کے دہانے پر ہے، اور اگر شہید صدر کو رہا نہ کیا گیا تو نجف پر ہمارا تسلط خطرے میں پڑ جائے گا، اور یوں حسن البکر آپ کو رہا کرنے کے احکام جاری کرنے پر مجبور ہو گیا۔ جیل سے رہائی کے بعد سید باقر الصدر سے کہا گیا کہ وہ گھر کی 4 دیواری کے اندر پابند رہیں گے اور کسی سے نہیں ملیں گے، اور یہاں سے آپ کے زبردستی گھر میں نظر بندی کا آغاز ہوا، اور یہ 10 مہینے تک نظر بندی جاری رہی، یہاں تک کہ آپ کو آخری مرتبہ گرفتار کیا گیا اور شہید کیا گیا۔ شیخ رضا نعمانی پولیس کی نظروں سے چھپ کر سید باقر الصدر کے گھر میں ہی رہے۔ حکام نے سید صدر کے گھر پانی اور غذا کی فراہمی پر پابندی لگا دی، یہاں تک کہ آپ کا خادم خورد و نوش کی بنیادی اشیاء لانے سے بھی قاصر تھا، اور یوں سید کے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہ رہا، اور بعض لوگوں کا تعاون نہ ہوتا جو خفیہ طور پر کھانے پینے کی چیزیں بھیج دیتے تھے اور حکومت پر دباؤ بڑھانے کی کوششیں کر رہے تھے، تو سید صدر اور ان کے اہل و عیال کے لیے صورتحال بہت سنگین ہو جاتی۔ اس کے بعد انہوں نے سید کے گھر میں دہشت گردی کی کارروائیاں کرنے کی کوششیں کی، انہوں نے سید کے گھر کو گرانے کی کوشش کی، اس طرح سے کہ پانی کی مین پائپ لائن کو ان کے گھر کے نیچے چھوڑ دیا اور گھر کا آدھا حصہ اس پانی سے گر گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ جس حصے میں سید اور ان کے بچے تھے وہ صحیح سلامت رہا۔ جب اس سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوا، اس کے بعد پین کی شکل میں دھماکہ خیز مواد بھیجا گیا۔ سید کے ایک پاؤں پر فالج کا حملہ ہوا تھا، ہم نے گھر کے خادم سے کچھ دوائی لانے کا کہا، اور اس بات کو حکومت کے جاسوس سمجھ گئے۔ انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے ایک آلہ اس بہانے کے ساتھ کہ یہ ایک طبی آلہ ہے بھیجا، جو در حقیقت ایک ٹائم بم تھا۔ اس طرح انہوں نے ہر ممکن دہشت گردی کی کوشش کی۔
نظر بندی کے ایام میں اخبار جمہوریہ اسلامی کا نمائندہ ٹیلی فون پر رابطہ کر سکا۔ سید باقر الصدر کے ساتھ یہ پہلا اور آخری رابطہ تھا۔ سیدنا آپ کی صحت کیسی ہے؟ طبیعت اچھی ہے انشاءاللہ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ اچھی ہے، الحمدللہ، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ گزشتہ واقعات کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پیغامات کے بارے میں کچھ جوابات دینے ہیں۔ جی فرمائیے۔ اے آیت اللہ العظمی الامام المجاہد سید الخمینی، میں نے آپ کا پیغام سنا جس میں آپ نے مجھ سے اپنی فدرانہ شفقت کا اظہار کیا ہے، لیکن میں اس کا جواب نہیں دے سکا، اس لیے کہ مجھے چار دیواری کے اندر بند کر دیا گیا ہے۔ نہ میں کسی کو دیکھ سکتا ہوں اور نہ ہی کوئی مجھے دیکھ سکتا ہے۔ میں کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے سوال کروں کہ وہ آج کے سائے کو طولانی کر دے جو اسلام کے لیے روشنی کے مینار کی طرح ہے۔ آپ کی رہنما مرجعیت کے ذریعے دین حنیف کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی کے حضور میرا سوال ہے کہ وہ اپنے راستے میں ہماری ان مشکلات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ اس امت کے عقیدے کی حفاظت کر سکیں اور اس کے تشخص کو برقرار رکھ سکیں۔ کسی بھی انسان کی زندگی اس قدر ہوتی ہے جس قدر وہ اپنی امت کو اپنا وجود، اپنی زندگی اور اپنی فکر عطا کرتا ہے، اور آپ نے مسلمانوں کو اپنا وجود اور اپنی فکر عطا فرمائی ہے کہ جو طول تاریخ میں مجاہدین کے لیے ایک عظیم مثال ٹھہرے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا ایک آخری سوال، سنا ہے کہ آپ کی صحت اچھی نہیں ہے، آج کل آپ کی صحت اچھی نہیں ہے؟ میری صحت کی کوئی قیمت نہیں، میری صحت کی کوئی قیمت نہیں۔ اس وقت یہ بات بڑی اہم تھی کہ سید صدر کی نائب قیادت کی بات کی جائے جو سید صدر کی شہادت کے بعد اس ذمہ داری کو نبھائے۔ سید صدر نے ابتدا میں 4 افراد منتخب کیے اور یہ طے پایا کہ یہ نام سید صدر کی شہادت کے بعد منظر عام پر لائے جائیں گے، اور وہ مرتضی عسکری، سید محمد مہدی الحکیم، سید محمود ہاشمی، سید محمد باقر الحکیم۔ سید کے بعد آنے والی قیادت کے سامنے بہت اہم مسائل تھے جن میں بھرپور عوامی تحریک اور مسلح جد و جہد تھی، جہاں خونی قربانیوں کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ جیسا کہ شیخ نعمانی کا کہنا ہے کہ سید باقر الصدر کا ارادہ تھا کہ امام خمینی کے نام ایک مفصل خط تحریر کرے جس میں وہ اپنے بعد قیادت کے مسائل کو امام خمینی کی خدمت میں بیان کرنا چاہتے تھے۔ سید صدر اپنے بعد نائب قیادت کے متعلق بہت سوچتے تھے، لیکن یہ نیابت تشکیل نہ پا سکی کیونکہ بعض اراکین حزب کچھ وجوہات کے سبب اسے قبول نہ کر سکے، اور اس طرح کے مسئلے میں سید تنہا رہ گئے۔ کوئی ان کے ساتھ نہ تھا، نہ ہی کوئی مرجع ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھا، اور نہ ہی کوئی عام آدمی۔ عراقی عوام میں سے سینکڑوں کو جیل جانا پڑا، ہزاروں کو زندہ درگور کیا گیا، اور وہ یتیموں کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ کوئی قائد نظر نہیں آ رہا تھا۔ 17 جولائی سن 1979 کو صدام نے عراقی صدر احمد حسن بکر کو اقتدار سے ہٹا دیا اور رسمی طور پر اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ابتدا میں صدام کی نیت سید باقر الصدر کے قتل کرنے کی نہیں تھی، بلکہ وہ چاہتا تھا کسی طریقے سے سید صدر کی حمایت حاصل کر سکے، اور اس سلسلے میں اس نے کئی وفود بھی سید باقر الصدر کے پاس بھیجے تاکہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، جبکہ سید صدر نظر بندی میں تھے۔ صدام کے بھیجے نمائندوں نے کہا کہ اگر آپ صرف یہ اعلان کر دیں کہ آپ کا امام خمینی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا پھر یہ کہ کسی موقف میں ہماری حمایت کریں، جبکہ ہمارے پاس ایسے مواقف ہیں کہ جو دین کے ساتھ ٹکراؤ نہیں رکھتے، آپ صرف کسی بھی اخبار میں انٹرویو دیں اور ان میں سے کسی ایک مطالبے کو مان لیں، تو اس کا صلہ یہ ملے گا
کہ صدام خود آپ کے گھر میں آپ سے ملاقات کرنے آئے گا اور اس ملاقات کو ٹیلی ویژن پر نشر کیا جائے گا. اور صدام کے نزدیک یہ سب سے بڑی پیشکش تھی کہ سید صدر سے عراق کا صدر ملاقات کے لیے آیا ہے. لیکن سید صدر نے ان تمام پیشکشوں کو ٹھکرا دیا اور اپنے موقف پر ڈٹے رہے. سید صدر نے اس پیشکش کو کیوں ٹھکرایا؟ صرف اس لیے کہ وہ ایک حقیقی قائد تھے. ہم نے عرض کی سیدنا یہ مطالب سادہ سے ہیں اور ان میں سے کسی کو مانا جا سکتا ہے. تو سید صدر نے فرمایا کہ بیٹا دیکھو کہ جوان اسلام کی خاطر اپنا خون پیش کریں اور میں خود کو بچا لوں. یہ کہاں کی معقول بات ہے کہ ہم جوانوں کو انقلاب کی دعوت دیں اور انہیں شہید کیا جائے لیکن مجھے شہید نہ کیا جائے. اپنے بعد کی قیادت کے معاملے میں مایوسی کے بعد سید صدر کو احساس ہوا کہ اب کوئی عملی کام ممکن نہیں رہا. بس آپ کے دل میں آہستہ آہستہ شہادت کا احترام بڑھتا گیا، جس کا اظہار آپ نے شیخ نعمانی کے سامنے کیا کہ اب شہادت ہی واحد راستہ ہے جو بچا ہے. شیخ نعمانی کا کہنا ہے کہ سید صدر کی صحت آہستہ آہستہ بگڑتی گئی اور وہ شدید کمزور ہو گئے اور ہر وقت غمگین رہتے تھے، اور ان دنوں میں ہر وقت یا تلاوت کرتے یا تسبیح کرتے پائے گئے، اور آخری ایام میں روزے سے رہا کرتے تھے. اور شیخ نعمانی کوشش کرتے تھے کہ اسلامی تحریک کے متعلق کوئی موضوع چھیڑیں تو سید صدر جواب میں ایک مسکراہٹ چہرے پر لا دے. اور اس وقت اور ان حالات میں سید باقر الصدر نے اپنے شاگردوں کے نام ایک وصیت اپنی آواز میں ریکارڈ کرائی. السلام علیکم ایھا الأحبة من أبيكم البعید عنكم بجسمه. السلام علیکم اے میرے عزیزو، تم پر سلام اس باپ کی طرف سے جو جسمانی طور پر تم سے دور ہے لیکن اس کا قلب تمہارے بہت قریب ہے. لأنكم تعبير حي حاضر، جس کی روح کی گہرائیوں میں تم بستے ہو اور اس کی تمام یادوں میں صرف تمہارا ہی ذکر ہوتا ہے، اس لیے کہ تم ہی اس کی تاریخ، اس کے ماضی کی زندہ اور چلتی پھرتی تعبیر ہو اور اس کے حال و حاضر کا تسلسل اور مستقبل کی ایک بڑی امید ہو. اے میرے عزیزو، اے گروہ وفا و اخلاص و محبت، میں شدت سے تمہاری کمی کا احساس کر رہا ہوں اور تمہاری نصرت و مدد کی ضرورت بڑھ چکی ہے. وأشد ما أكون طلبا لعونهم. سید باقر الصدر نے اپنی شہادت سے چند دن قبل اپنا آخری فتویٰ جاری کیا کہ جس میں حکومت عراق کے ایران پر حملے کی صورت میں کسی قسم کے تعاون کو حرام قرار دیا گیا. نظر بندی کے ایام میں یہ وہ واحد فتویٰ تھا جو عوام تک رسائی حاصل کر سکا تھا، اور یہی فتویٰ سبب بنا کہ صدام سید باقر الصدر کے پھانسی کے آرڈر پر دستخط کرے. 5 اپریل 1980 بوقت دوپہر 2:30 بجے سید محمد باقر صدر کو ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا. آپ کو بغداد میں ایجنسیوں کے دفتر میں لے جایا گیا اور دوسرے روز آپ کی ہمشیرہ بنت الہدا کو بھی گرفتار کر کے بھائی کے ساتھ. شہید صدر کی شہادت کے بارے میں کافی باتیں عام ہیں، لیکن جو بات میرے نزدیک موثق ہے اور جس کے بارے میں کافی تحقیق کی ہے وہ یہ ہے کہ صدام، بارزان تکریتی اور ایک تیسرا شخص جو صدام کے رشتہ داروں میں سے ہی تھا، مجھے اس وقت نام یاد نہیں آ رہا، سید صدر سے آخری بار مذاکرات کرنے لگے. اور جب انہوں نے محسوس کیا کہ سید صدر کسی بھی مطالبے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اس شخص نے اچانک پستول نکالا اور سید پر فائر کھول دیا اور سید شہید ہو گئے. في مساء اليوم 9 من نيسان عام 19 اپریل سن 1980 کو رات 9 بجے کے قریب
نجف شہر کی بجلی بند کر دی گئی اور رات کی تاریکی میں سید صدر اور ان کی ہمشیرہ کی میتوں کو سید صادق الصدر کے گھر چھوڑ دیا گیا اور سید صادق الصدر کو ان کے غسل و کفن کی اجازت نہ دی گئی، البتہ ان کی نماز کی اجازت مل گئی اور پر ظلم و ستم کے آثار نمایاں تھے۔ علی تو یہ دن عام دنوں کی طرح ایک معمول کا دن تھا اور کوئی خاص رد عمل سامنے نہ آیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس شخص کا کیا انجام ہوا جس نے صدام اور بارزان کے سامنے شہید صدر پر فائر کر کے انہیں شہید کیا تھا۔ جس شخص نے شہید کو قتل کیا تھا 2 ہفتے بعد وہ بھی ایک ڈرامائی طریقے سے مارا گیا۔ اس شخص نے 2 شادیاں کی ہوئی تھیں اور اس کا ایک بیٹا تقریباً 11 سال کا تھا۔ جب وہ شخص حسب معمول اپنے گھر میں داخل ہوا، اس کے بیٹے نے بغیر کسی فرصت کے اس پر 5 گولیاں برسا دیں اور وہ وہیں پر ختم ہو گیا۔ یہ خبر جب صدام کے خالو نے سنی تو اس پر سراسیمگی کی حالت طاری ہوئی، جس پر اس نے گھر جا کر اس بچے کو قتل کر دیا اور اس طرح مسائل اتنے بڑھے کہ صدام نے اس پورے خاندان کو ایک ہی دن میں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سید محمد باقر الصدر ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کی معرفت کا حق کوئی ادا نہ کر سکا، مگر یہ کہ شہید کے اس دنیا سے جانے کے بعد شہید صدر کو صرف ظاہری طور پر پہچانا گیا، اور یہ اس وقت کے افراد کی کوتاہ فکری تھی۔ سید محمد باقر الصدر نجف کے وہ پہلے مجتہد تھے جن کو شہید کیا گیا، لیکن وہ آخری نہ تھے۔ ان کے اور دیگر شہدائے عراق کے خون سے عراق میں اسلامی حکومت کے قیام کی پہلی سطر تحریر ہوئی، ایک ایسی حکومت کہ جس کی ذوفشانیوں کو اس وقت کوئی آنکھ قریب سے نہ دیکھ سکی، لیکن اس نے تمام امت کو ذمہ داریوں کا احساس دلایا۔ مثل الشجرة وأمثالها يطورك وتمتد في الفضاء عاليا ولكن تتمزق من داخلها جذورها وأعصابها۔ تمہارے باپ کی مثال اس شجر کی سی ہے کہ جس کی ٹہنیاں نمو پذیر ہیں اور جس کے پتے اپنی چادر پھیلائے ہوئے ہیں، اور جو بلندی میں آسمان سے باتیں کر رہا ہے، لیکن اس کی جڑیں اندر سے کمزور ہو چکی ہیں۔ اے میرے عزیزو، اگر تمہارے فراغ جیسی مصیبت میں گرفتار ہوں تو ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی محسوس کر رہا ہوں کہ تم کامیابی سے ہمکنار ہو چکے ہو۔ تم نے دیا ہے جو ہر باپ اپنی اولاد میں دیکھنا چاہتا ہے، تمہاری ثابت قدمی، ایثار، خلوص اور وفا جیسی صفات ہی وہ صفات ہیں جو ایک باپ کی خوش بختی ہوتی ہیں، اور ایک باپ اپنی اولاد میں ایسی ہی صفات کے تسلسل کی خواہش رکھتا ہے۔ بس زمان و مکان کی قیود سے ہٹ کر تم ہمیشہ میرے ساتھ ہو، اور ہماری یہ ہمراہی صرف اور صرف رضائے الہی کے لیے ہے، فقط اور فقط خدا کے لیے۔ تم ہماری مسلسل نشستوں کی زندہ و جاویداں تعبیر ہو، یہاں تک کہ ہم سب دوبارہ ملاقات کریں گے اور شاخیں پھر درخت کی جانب لوٹ کر آئیں گی۔ والسلام علیکم، سلام ہو تم پر ایک ایسے دل کی طرف سے جو تم سے بات کرتے تھکتا نہیں، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ابتدا میں انہوں نے شہید صدر کے ساتھ ملاقات کی۔ شہید صدر نے ان کو تدریس چھوڑنے کے اسباب ان الفاظ میں بیان کیے۔ حوزوی حلقے مجھے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں اور نہیں پسند کرتے ہیں کہ میں تدریس جاری رکھوں، لہٰذا میں نے بھی اصرار کرنا چھوڑ دیا۔ مجھے اور میرے شاگردوں کو حوزہ اور طلاب کی طرف سے شدید مخالفت کا سامنا ہے۔ میرے ایک شاگرد نے مجھے بتایا کہ میں آپ کے درس میں صرف ایک دن حاضر ہوا تھا اور اس دن سے لے کر اگلے دن تک متعدد طلاب نے مجھے ڈرایا، مجھ سے کہا کہ تم فلاں کے درس میں شرکت کرتے ہو، جبکہ وہ ایک سیاسی آدمی ہے۔ درس میں کیسے شرکت کی؟ وہ ایک خطرناک شخص ہے۔ اس طرح میری مخالفت کی جاتی ہے اور طلاب کو مجھ سے دور کیا جا رہا ہے۔ سید باقر الصدر تدریس کے سلسلے کو مکمل طور پر چھوڑ دینے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ آیت اللہ خوئی حوزہ علمیہ کی اس صورتحال کی طرف متوجہ ہوں۔ آیت اللہ خوئی طلبہ کی اس طرح درس کو چھوڑ دینے کے سخت مخالف تھے۔ سن 1977 میں فرزند امام خمینی سید مصطفیٰ خمینی کو شہید کیا گیا۔ تمام تر شواہد و قرائن کے باوجود آج تک ان کی شہادت کا سبب معلوم نہ ہو سکا، مگر جو بات مشہور ہوئی وہ یہ کہ شہنشاہی خفیہ ایجنسی ساوک ان کے قتل میں ملوث تھی۔ لیکن اس حادثے نے ایرانی قوم میں محبت و عطوفت کا ایسا بے نظیر تاریخی جذبہ پیدا کیا جو ایران میں اسلامی انقلاب کا سنگ میل ثابت ہوا۔ سید باقر صدر نے مصطفیٰ خمینی کی شہادت پر اپنے دروس کو تعطیل کیا اور فوراً امام خمینی کے پاس اظہار ہمدردی کے لیے چلے گئے اور سید مصطفیٰ خمینی کے ایصال ثواب کے لیے ایک مجلس علم و تربیت کے لحاظ سے کم نہ تھا۔ تاریخ کے ایک لمحے نے دونوں کا آمنا سامنا کیا، جہاں ایک سے بڑھ کر ایک اپنی قوم کے قتل عام میں بڑھ چڑھ کر نظر آنا چاہتا ہے، مگر رضا شاہ پہلوی مرجیت شیعہ کو حاصل مقام و منزلت کے احترام کا خیال رکھتا تھا اور مراجع کی قدر کرتا تھا، یہاں تک کہ جب سن 1963 کی تحریک خرداد کو دبانے کی خاطر امام خمینی کو گرفتار کیا گیا تو اس کا ارادہ امام خمینی کو قتل کرنا تھا، مگر قوم کے مجتہدین نے یک زبان ہو کر امام خمینی کی مرجعیت کا اعلان کیا اور یوں امام خمینی کی جان بچ گئی۔ شاہ نے کبھی کسی مجتہد کو قتل کرنے کی جرت نہیں کی اور نہ ہی یہ کام اس سے پہلے کوئی ایرانی بادشاہ کر سکا، لیکن تاریخ کا ورق ایک لمحے میں صدام نے اس وقت الٹ دیا جب اس نے مرجعیت اور فقہ مسلمین کی حرمت کو پامال کیا، جب اس نے 8 اپریل سن 1980 میں فقیہ عدل حضرت آیت اللہ العظمی محمد باقر الصدر کی پھانسی کا حکم سنایا۔ ممکن ہے آپ میں سے کوئی ایک یہ کہے یہ کوئی پہلے مرجع تو نہیں کہ جن کو قتل کیا گیا، یا کوئی دوسرا یہ کہنے کا حق رکھتا ہے کہ نہیں یہ آخری مرجع دین ہے کہ جو قتل کیے گئے ہیں۔ اس شخص میں کچھ ایسی صفات تھیں کہ جن کی وجہ سے ان کے قاتل کا چہرہ چھپ نہ سکا۔ میں رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنائی حافظہ اللہ سے ملا اور ان کے تقریباً یہی الفاظ تھے کہ میں زمانہ غیبت کبریٰ میں فقہائے شیعہ میں سے کسی ایسے فقیہ کو نہیں جانتا جس کو حقیقتاً یہ بوسیدہ انسانی کھوپڑیاں نہ ہی احرام مصر سے برآمد ہوئی ہیں اور نہ ہی بربری یا رومی دور کی، اور نہ یہ آثار قدیمہ سے دریافت ہوئی ہیں، بلکہ یہ عراق کے مختلف شہروں سے برآمد شدہ انسانی لاشوں کی باقیات ہیں جن کا انکشاف سقوط صدام کے بعد ہوا ہے، اور نہ جانے ان جیسی کئی دیگر لاشوں کا انکشاف اجتماعی قبروں سے ہوتا رہے گا۔
صدام نے کتنے عراقیوں کو موت کے گھاٹ اتارا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب بسا اوقات مشکل معلوم ہوتا ہے۔ کیا صدام نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جو اس جیسی دیگر طاغوتی طاقتوں نے نہ کیا ہو؟ تمام طاغوتی طاقتوں نے اپنی قوم اور اپنے شہریوں پر مظالم ڈھائے اور ان کا قتل عام کیا ہے، لیکن کون سی چیز صدام کو دوسروں سے نمایاں کرتی ہے؟ شاید یہ منظر اس بات کو کسی حد تک واضح کرنے میں مدد دے گا۔ ان تین کو صدام کے کہنے پر پھانسی کا حکم سنا، جس پر صدام نے خود دستخط کیے۔ یہ بیچارے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے سوائے اس کے کہ اپنے حاکم کا نام سنتے ہی تالیاں بجائیں۔ يقومون بوضع عبوة ناسفة صغيرة إلى جانب القلب، ثم کیا یہ افعال صدام کو دیگر عاملوں سے جدا کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ عراق سے زیادہ دور کی بات نہیں جہاں ایک اور ڈکٹیٹر بستا تھا جو صدام سے کسی بھی طرح ظلم نہ تھے۔ شہید صدر شروع میں مرجعیت کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے، لیکن انہیں مجبوراً ایسا کرنا پڑا جب انہوں نے دیکھا کہ حالات ان سے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں۔ بیدار امت کی تحریک کے مخالفین اس تحریک اور خود ان کی ذات شریف کے ساتھ دشمنی پر اتر آئے ہیں، تو انہوں نے محسوس کیا کہ اعلان بہت سے اہم پہلو میں انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ شہید باقر الصدر کو اپنی زندگی میں کچھ ایسے تلخ گھونٹ بھی پینے پڑے جب سوائے چند خاص رفقا اور شاگردوں کے اکثر نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور وہ تنہا ہو چکے تھے۔ اس دوران بعض فرصت طلب لوگوں نے شہید صدر اور آپ کے استاد آیت اللہ العظمی سید ابو القاسم خوئی کے درمیان فتنہ ایجاد کرنے کی کوشش بھی کی۔ حوزوی حلقے سید صدر کی فکر کو برداشت کرنے سے قاصر رہے اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک فقیہ نے اس مدرسے کے طلباء کی معاونت جو سید صدر کی فکر کا حامی تھا۔ کسی میں اتنی جرت نہ تھی کہ وہ شہید صدر کی کتابوں کی تدریس کرتا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک طالب علم نے ان کی کتاب دروس فی العلم الاصول کو خفیہ طور پر پڑھایا کہ کہیں اس کے ساتھی دیکھ نہ لیں۔ مختصر یہ کہ حوزوی حلقے کسی سیاسی مرجع کے وجود کو تحمل کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ سید باقر الصدر کے خلاف منفی پروپیگنڈا اس قدر شدت کرنے لگا کہ مجبوراً سید صدر کو تدریس کا سلسلہ چھوڑنا پڑا۔ انہی دنوں لبنان کے معروف عالم دین شیخ محمد جواد مغنیہ نجف اشرف زیارت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ان دنوں ہر شب جمعہ سید باقر صدر کے گھر میں برپا ہونے والی مجلس علوم اسلامیہ فقہ و اصول کا نابغہ روزگار کہا جا سکے سوائے آیت اللہ العظمی باقر الصدر کے، اور میں رہبر معظم کی رائے کے مطابق یہ جان سکتا ہوں کہ شہید صدر کی مسائل دینیا میں کس قدر دقت تھی، اور یہ کہ سید صدر اور باقی فقہاء شیعہ میں اس حد تک فرق ہے کہ نابغہ روزگار ہونے میں ان کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ صدام نے وہ کام کیے جس کی جرت کسی اور میں نہ تھی۔ اس نے عصر غیبت کے تمام شیعہ فقہاء کے نابغہ روزگار مرجع کو قتل کیا۔ صدام نے وہ کام کیے جو اس سے پہلے کسی نے نہ کیے تھے، تو کیا اس کی کارستانیوں اور اس کے آخری انجام کے درمیان کوئی تعلق بنتا ہے؟ عراق کی باس پارٹی کے پے در پے حملے جاری رہے جن کا ہدف حوزہ علمیہ نجف اشرف تھا۔ اس وجہ سے علوم دینیا کے طلباء میں خوف و ہراس پھیل گیا اور یوں شیعہ امامیہ کا مرکز شدید دباؤ کا شکار ہو گیا، جس کا اثر حوزہ علمیہ اور مراجع عظام پر واضح تھا، اور عوام کے ساتھ حوزہ علمیہ کا تعلق
صرف حلال اور حرام کی حد تک رہ گیا۔ سید محمد باقر الصدر نے مرجعیت کی روش کو توڑتے ہوئے سن 1976 میں اپنی مرجعیت کا اعلان کر دیا، اور یہ بات اس وقت کی روایت کے بالکل برعکس تھی۔ دوسری طرف آپ کی عمر 41 برس سے زائد نہ تھی۔ حوزی حلقے بزرگ عمر مجتہدین کی موجودگی میں ایک جوان مجتہد کی مرجعیت کو اتنی آسانی کے ساتھ قبول کرنے کے لیے تیار